عدنان عزیز، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آج ہم ایک نیا ایپیسوڈ میرے ہم سفر کا جو کل ایئر ہوا ہے اس کو ڈسکس کریں گے. تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ بہت اچھا ہے. 37 کی ہم بات کر رہے ہیں اور کہانی ایک دم سے ڈراسٹکلی آگے بڑھی ہے اور اس کہانی میں بہت سی ایسی چیزیں جو اب آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی تھوڑا سا اس میں نظر آ گیا ہے، جس میں یہ ہے کہ خرم نے احساس دلایا ہے حمزہ کو کہ آپ جو ہے آپ واقعی آپ ٹرو لو ہے آپ کو حالہ سے، اور اس لیے آپ اصرار کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے کہ آپ اپنے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں. تو یہ چیز حمزہ کو احساس دلایا ہے خرم نے، اور حمزہ اپنی فیلنگز کو پہلے نہیں سمجھ پا رہے تھے، تو ہو سکتا ہے ان کو اس طرح پتہ چلا ہو کہ باقی پھر وہ یاد بھی کرتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے کچھ اپنے اولڈ کلپس ان کو یاد آتے ہیں جس میں وہ حالہ کے ساتھ بہت اچھا ہنسی مذاق کا ٹائم گزار رہے ہیں. تو وہ اکثر جب ٹینشن ہوتی ہے تو لوگوں کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے کوئی اچھا ٹائم بھی گزارا ہے، تو بری باتیں ہی دماغ میں رہ جاتی ہیں اور وہی بار بار آ کے انسان کو ہانٹ کرتی رہتی ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہ ان کو احساس ہوتا ہے اور وہ پھر ان کا رویہ حالہ کے لیے اور زیادہ بڑا پیارا رویہ ان کا ہو جاتا ہے. حالہ کے لیے بہت لونگ ان کو دکھائے گئے ہے کہ وہ مس نہیں کرتے، اور دو رومی کی منگنی ہو رہی ہے اور وہ مس نہیں کرتے اور وہ منگنی سے وہاں جاتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ ہوتا ہے، وہ وہاں جاتے ہیں. اب حالہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈگمگا رہی ہے وہ اچھی طرح، کیونکہ کبھی بھی اس کو ایسا موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے آن ہر اون کھڑی ہو، ڈیسیشن لے اور وہ سب مطلب سوچے اپنے بارے میں. تو وہ ہمیشہ دوسروں کے ہی اس پہ چلتی رہی ہے. تو اب بھی جب حمزہ نے پوچھا، وہ خوش تو ہوئی کہ حالہ حمزہ کو دیکھ کے خوش ہوئی ڈاکٹرز کے آفس میں، لیکن ہوا یہ کہ جب حمزہ نے بتایا، ڈاکٹر سے پوچھا بچے کے بارے میں، تو وہاں سے وہ پھر بھاگ کھڑی ہوتی ہیں کہ اس کو صرف بچے کی پرواہ ہے، میری پرواہ نہیں ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ حمزہ کو ویسے پتہ نہیں اس ڈرامے میں دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے، میری ایک مطلب ایک خود کی سجیشن ہے، جب ایسے حالات ہوں تو تنہائی میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے ضرور بات کرنی چاہیے. تو لوگ کسی کی موجودگی میں نہیں، اکیلے میاں بیوی آپس میں بات کریں اور سالو کریں تو ہو سکتا ہے بہت سی، یعنی یقین دلانا بیوی اگر اس طرح کی سچویشن میں ہے تو اس کو یقین دلانا تو میاں ہی کا کام ہے نا. آپ کی بات 100% صحیح ہے، لیکن آئی آلسو تھنک کہ ایسے سچویشن میں جہاں پہ اتنی کمپلیکسٹیز ہوں، سیلف ریئلائزیشن کی جرنی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ وٹ آئی مین بائی دیٹ از کہ نوئنگ کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو حمزہ جو ہے وہ خرم کے پاس پہنچے، اور خرم کا کیریکٹر سڈنلی، ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ خرم کو پرفارمنس کرنے کا اتنا مارجن نہیں مل رہا، ہی از ناٹ گیٹنگ اے لاٹ آف روم ٹو پرفارم ہز بیسٹ، رائٹ. لیکن سڈنلی جو ہے وہ خرم کے کیریکٹر نے حمزہ کو وہ سیلف ریئلائزیشن کی جرنی کروائی ہے. بیکاز حمزہ کا جو مائنڈ تھا وہ کافی اسکیرڈ ہے، مے بی ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ میرے یہ فیلنگس ہیں، لیکن ہی واز آل اوور دا پلیس مینٹلی، رائٹ. تو ان کے سارے تھاٹس کو جو ہے وہ خرم نے یکجا کیا ہے اور ان کو کلیئرٹی دی ہے. حالہ کو ایسا، حالہ کے کیریکٹر کو بھی یہ سیلف ریئلائزیشن کی جرنی شو کرنی چاہیے تھی کہ حالہ کا کیریکٹر بھی کر رہا ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اسٹرینتھ اور انرجی لیں جو ان کو ان کی ہاف سسٹر دے رہی ہیں، ان کے فادر دے رہے ہیں، لیکن اسٹل شی نیڈس ٹو سٹ ان اے کارنر بائی ہر سیلف اینڈ ریئلائز کہ ان کو اب کیا کرنا چاہیے. تو حالہ نے ابھی سیلف ریئلائزیشن کی جرنی نہیں کی ہے. کچھ جو ہے وہ سسٹر سے فیڈ بیک مل رہی ہے، کچھ فادر سے مل رہی ہے. پھر جب وہ کائنڈ آف اسٹرینتھن ہونے لگتی ہیں تو شاہجہاں کا کیریکٹر جو ان کی مدر ان لا ہے وہ ان کا آ کے پھر کوئی چپتی ہوئی بات کہہ دیتی ہیں. تو حالہ کو تو فرسٹ آف آل دا لیول آف چائلڈہڈ ٹراما جس سے وہ گزری ہیں، اس سے سب سے پہلے اس کیریکٹر کو ڈیل کرتے ہوئے دکھانا چاہیے. دیٹ از دا روٹ آف آل آف ہر ولنریبلٹیز نا، کہ وہ اس سے ڈیل کریں گی تو پھر وہ زندگی میں فیصلے لے سکیں گے، آگے بڑھ سکیں گے، آل آف دیٹ. اچھا، رومی کا جو دکھایا ہے کہ رومی کا نکاح نہیں ہو رہا، منگنی ہوئی ہے ابھی تو، نکاح بھی ہو چکا ہے. اچھا نکاح بھی ہو چکا ہے، نکاح پہلے ہوا ہے، وقاص سے ہوا ہے نا، تو منگنی ابھی کسی دوسرے سے ہو رہی ہے. میں بھول گئی کہ ان کا نکاح ہوا تھا. ہاں نکاح ہوا تھا ان کا، مجھے یاد آیا. اور وہ گھر والوں کو نہیں پتا اس نکاح کا، اور انہوں نے گھر والوں کی مطلب لا علمی میں وہ نکاح کیا ہے، نکاح کو چھپا رہی ہیں. اب ہوا یہ کہ ماں کے کہنے پر انہوں نے منگنی بھی کر لی کہ مجھے یہ قیاس میں نہیں گزرنا، ماں سے سوال جواب کون کرے گا اور تھپڑ کون کھائے گا ماں سے. تو انہوں نے تو ان کو تو پتا ہے کہ ماں نے تو ان کو سلاٹر کر دینا ہے اس بات پر.
تو انہوں نے منگنی بھی کر لی. اب وہ پھنس گئی ہیں کیونکہ وہ جو وقاص ہیں ان کا دکھایا کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اینڈ ہی کیم ٹو نو کہ یہ جس لڑکی سے جس لڑکی سے اس نے نکاح کیا ہے اس لڑکی کی منگنی کہیں اور ہو رہی ہے. وہ دوستوں کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے وہ ٹیبل ٹاک پہ وہ بات ہو جاتی ہے. تو بہرحال وہ پتہ اس طرح چلتا ہے وقاص کو, اور وقاص جو ہے وہ گھر جا رہے ہوتے ہیں. اچھا ایکسیڈنٹ تو نہیں دکھایا لیکن وہاں ان کے بالکل نئے کریکٹر 2 ماں باپ دکھائے گئے ہیں جو انتہائی پریشان ہیں. اماں رو رہی ہیں, باپ غصے میں ہیں کہ کوئی بہت ہی منسٹر کا پتہ نہیں کوئی بہت اونچی شخصیت ہے, کوئی اس نے ایکسیڈنٹ کر دیا ہے اور وہ دشمنی ہونے والی ہے. تو وہ ان کا فون بھی رکھ لیتے ہیں کہ اپنا فون مجھے دو اور تمہاری دبئی کی فلائٹ تیار ہے. اب یہ دبئی بڑے مزے کی جگہ ہے بھائی. تو جس کو جو پرابلم ہوتی ہے وہ دبئی بھاگ جاتا ہے. تو خیر یہ ایک بات بتائیے کہ انہوں نے دبئی قریب ترین جگہ ہے تو وہ دبئی چلے جاتے ہیں. اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے, اب تک کی کہانی میں یہی ہے. لیکن آخر کے جو 2-3 سینز ہیں جب سمین اپنے باپ کو فورس کرتی ہے کہ وہ یونیورسٹی میں اس نے ٹاپ کیا ہے تو اس کو اب آگے بڑھنے کے لیے راستہ چاہیے, اس کو باہر جا کے پڑھنا ہے نا. جی آج کل دبئی جو ہے وہ ہر کوئی دبئی کا قصد کر رہا ہے, اور دبئی جو ہے وہ CCTV فوٹیج دیکھنے میں بزی ہے. تو لوگ دبئی پہنچ رہے ہیں اور دبئی کے حکام جو ہے وہ CCTV پہ بزی ہیں, اور دبئی کے حکام واپس بھیج رہے ہیں اور لوگ بھاگ بھاگ کے دبئی جا رہے ہیں. تو کچھ دبئی کا عجیب کننڈرم چل رہا ہے. لیکن anyway that's another topic. لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگین گوئنگ بیک ٹو وٹ وی ڈسکس کہ اتنا ویک مردوں کا کیریکٹر نہ دکھائیں. انہوں نے نکاح کر لیا لیکن جب پیرنٹس ان کا فون رکھ رہے تھے تو وہ اتنا سٹ پٹائے ہوئے تھے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ فون میں سے اپنی وائف, ناٹ فیانسے اینی مور, وائف یا گرل فرینڈ بھی نہیں, وائف کا وہ نمبر نکال لیں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ وہاں پہ ایک اور منگنی کر رہی ہیں اور وہاں پہ ایک رقیب موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ رقابت سے میں بعد میں ڈیل کروں گا, میں بس فی الحال دبئی جان بچا کے چلے گئے. بالکل. تو خیر وہ وہاں پہنچ گئے ہیں دبئی. اچھا اب یہ ہوا ہے کہ وہ لڑکی پریشان ہے کہ وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں, اور وہ عجیب بیچاری عجیب تذبذب کی کیفیت میں وہ بچی کیا ہے رومی مبتلا ہے. اچھا وہ ماں کو کس طرح بتائیں گی وہ سین میں اس کا بڑا انتظار کر رہی ہوں کہ ماں کو جب پتہ چلے گا نا, میرے خیال میرے ساتھ اور زیادہ پبلک بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ بم کب پھٹنے والا ہے ماں کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آخر کے جو کچھ سین ہیں جب سمین اور اس کے والد جلیس آ کے رئیس احمد سے بات کرتے ہیں کہ بھئی گھر کا حصہ چاہیے, بیچو گھر اور ہم کو ہمارا حصہ دو تاکہ ہم اپنے اس حصے کو بیٹی کے پڑھنے پہ لگائیں. تو جو رئیس احمد کے ڈائلاگس ہیں اس وقت وہ بڑے مطلب دل کو جیسے چھو گئے کہ وہ بھی مجبور ہیں کیونکہ ان کو اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے, شادی کرنی ہے, نمٹانا ہے بیٹی کو. تو ان حالات میں ایک دم گھر کا کرنا مشکل ہے. دوسری بات انہوں نے بڑی عجیب سی جذباتی بات کا ایک تیر چھوڑ دیا بھائی کی طرف کہ ماں کے نام کی پلیٹ جو ہے وہ دروازے پہ لگی ہوئی ہے, اور رفت منزل جو ہمیشہ دکھاتے بھی تھے, رفت منزل وہ ٹرکوائز کلر کے جو دھاریاں تھیں گھر کے آس پاس اس میں رفت منزل دکھایا جاتا تھا. تو رفت منزل وہ کہہ رہے ہیں کہ اماں کے نام کی پلیٹ لگی ہوئی ہے اور اماں کی روح کو تو جب یہ گھر چلا جائے گا پلیٹ بھی ہٹ جائے گی تو اماں کی روح کو بڑا دکھ پہنچے گا, تکلیف میں ہوگی اماں کی روح. اب اماں تو چلی گئی دنیا سے, تو اس کے اگینسٹ جو اسی کا ایکول جو ڈائلاگ ہے وہ اس کا ہے نفیس احمد کا. تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زندوں کو تکلیف دے کے مردوں کو راحت پہنچانا تو ضروری نہیں ہے, کہاں کی عقل مندی ہے. اور ایصال ثواب, اماں کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے, وہ کہیں سے بھی بیٹھ کے ہو سکتا ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا, خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے, بات بہت دور تک چلی جائے گی. تو یہی سوچنا کہ جی اب آپ اچھا کام کریں گے تو مردوں کو تکلیف نہیں ہوگی, راحت پہنچے گی. لیکن برا کام کرنے سے اس لیے کہ ان کو ہم یہ کریں, دوسروں کو حق مار کے ہم ان کو خوش کر رہے ہیں, تو اس کی کوئی مذہب میں کوئی اس کی سند نہیں ملتی ہے. جو زندہ ہیں ان کو دیکھیں, جو مردے ہو چکے ہیں وہ آپ, لیکن جب وہ زندہ تھے ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا, تو اس وقت کرنے کی بات تھی. تو بہت سے لوگ اس وقت تو زندوں کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی, مرنے کے بعد ان کو پوجنا, ان کا خیال کرنا یہ صحیح نہیں ہے, جو کہ ایک عام پریکٹس ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اس کو اب جائیداد کا جو حصہ ہو رہا ہے تو جائیداد واقعی وہ وراثتی گھر ہے, تو اس کے اب حصے ہو جانے چاہیے, سب کو دے دینا چاہیے, اور ہر ایک کو
اپنا اپنا حصہ لے کے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس کو استعمال کر لیں نا. اچھا آپ نے بہت بہت گہری بات کہی ہے, آپ نے بہت گہری بات بہت آسانی سے کر دی, بہت شائستہ طریقے سے کہی ہے, کیونکہ اکثر لوگ یہ آئی تھنک اکثر لوگ آج کل یہ ریئلائز نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے, آمین. لیکن اگر کسی کے والدین نہیں ہے, والد یا والدہ نہیں ہے, تو لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ماں باپ کے لیے اس سے زیادہ باعث مسرت کوئی اور بات نہیں ہوگی کہ اولاد مل جل کے رہے. یو نو, اولاد مل جل کے رہے, یہ بات کوئی نہیں سوچتا نا. بس گھروں کے اوپر تختیاں رہیں, ان کا ڈنر سیٹ خراب نہ ہو, ان کا قرآن شریف کوئی اٹھا کے نہ پڑھے, وہ اوپر رحل پہ رکھا رہے کیونکہ بھائی والدہ یوز کرتی تھیں, ان کی جارماز تسبیح کوئی ٹچ نہ کرے. یہ باتیں غلط ہیں. ماں باپ کو سب سے زیادہ خوشی گھروں سے, چیزوں سے, ظاہر ہے ماں باپ جو چیزیں یوز کرتے ہیں اس سے انسان کو انسیت ہوتی ہے, لیکن ماں باپ کو سب سے زیادہ خوشی اس سے ملتی ہے کہ ان کی اولاد ان کے پیچھے بھی آپس میں مل جل کے رہے. اگر پریشانی ہو تو وہ ایک دوسرے کے لیے وہ کریں. اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو حمزہ کے فادر کا کیریکٹر ہے, وہ گھر انہوں نے نہیں بنایا, وہ گھر ان کی والدہ کا گھر تھا, وہ گھر انہوں نے نہیں بنایا, اور اس گھر کو بہت حد تک حالانکہ فادر نے سپورٹ کیا, رائٹ, بہت زیادہ حالانکہ فادر نے پیسہ بھیج کے سپورٹ کیا. وہ لا تعلق اس لیے رہے کہ ان کے ذہن میں, جو نفیس کا کیریکٹر ہے, ان کے ذہن میں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ as long as میں پیسے بھیج رہا ہوں تو ہاں میری بیٹی کی ذمہ داری بھی, ہاں. لیکن وہ پیسہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پیسہ بھی گھر کے دوسرے کاموں میں حمزہ کے حالانکہ اتنے کام نہیں آیا وہ پیسہ, وہ بلکہ دوسرے لوگ اس سے گروم کرتے گئے, ہے نا. گھر بھی گروم ہوا, گھر کی چیزیں بھی گروم ہوئی, لوگ بھی گروم ہوئے. تو یہ دکھایا ہے کہ انہوں نے بچوں کو حالانکہ اچھی تعلیم نہیں دلوائی, لیکن بچوں کو بہت اعلیٰ کوالٹی کے اسکولوں میں انہوں نے ڈلوایا. تو یہ بات اس طرح ہوتی ہے, ہوتی رہتی ہوگی, یا عام جو ظاہر لکھی گئی ہیں کہانیاں, تو یہ ہمارے معاشرے میں ہیں یہ کہانیاں. اور اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ جو حالہ کا جو کنفیوژن ہے وہ تھوڑا ختم ہونا چاہیے, کہ وہ ایک کنفیوزڈ اس میں چل رہی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا میں کروں تو کیا کروں, جاؤں تو کہاں جاؤں, کیا کروں. تو یہ سالو ہو جائے گا انشاءاللہ. حمزہ کو اپنا یقین دلانا پڑے گا ان کو. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کی اس میں کیا ہو رہا ہے, اور بہتر ہے کہ کہانی جو اس طرح آگے بڑھی ہے, اور ابھی کہانی میرے خیال میں اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے نا. جی, تھوڑی سی قسطیں رہ گئی ہیں, دو ایک ساتھ اور ہیں. نیکسٹ ویک جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ہے, اس کے بعد لاسٹ ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ حالہ کے کیریکٹر کا, میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی, حالہ جس لیول آف چائلڈہڈ ٹراما سے گزری ہیں اپنی تائی اور پھر اپنے مدر ان لا کے ہاتھوں, جو پہلے تائی تھیں پھر بعد میں مدر ان لا بن گئی, اس لیول کے ابیوز کے لیے کاؤنسلنگ ہونی بہت ضروری ہے. شی ول ناٹ گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن انٹل اینڈ انلیس ان کو سائیکولوجیکل ہیلپ ملے, بیکاز ان کا برین جو ہے وہ ایک ٹراماٹائز چائلڈ کا ہے, وہ اسی ایج میں اسٹک ہو گیا, رائٹ. تو باڈی بڑھ گئی ہے لیکن چائلڈ دماغ جو ہے وہ چائلڈہڈ ٹراما میں فروزن ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں آئی مین ضروری, بہت زیادہ ضروری ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کم آؤٹ آف اٹ وداؤٹ دیٹ, اینڈ آئی ہوپ کہ ان دا نیکسٹ 2 ایپیسوڈز وہ شو کریں. صرف یہ شو کرنا کہ شاہجہاں کے ساتھ مکافات عمل ہو رہا ہے اور ان کی اپنی بیٹی شادی کر رہی ہیں, آئی تھنک صرف یہ نہیں دکھانا چاہیے کہ بس یہی جو ہے وہ حالانکہ مینٹل کیور ہے, بیکاز نہیں, جس لیول کی پریشانیوں سے اور دباؤ سے وہ گزری ہیں, اس کا ٹریٹمنٹ صرف اور صرف اس کا پروفیشنل میڈیکل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, یہ دکھانا چاہیے. کاؤنسلنگ تو شاہجہاں کی بھی ہونی چاہیے. اتنی نفرت پالنا بچوں سے, خاص طور پر بچوں کے ساتھ نفرت یا بچوں کے اوپر اپنا غصہ اتارنا, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. دنیا میں ایسی تائیاں ہوتی ہیں, تائیاں کیا, چچیاں ہوتی ہیں, ممانیاں ہوتی ہیں, خالی پھپھیاں بھی ہوتی ہیں. یہ اس طرح کہ اگر ماں زندہ نہ ہو تو بہت سی باتوں میں اس طرح ہو جاتا ہے, بہت سے رشتوں میں یہ گڑبڑ آ جاتی ہے. لوگوں کا پتہ ہے کیا, سارا جو اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کام رہنے کے کتنے سارے ایپ چل رہے ہیں فون پر, کہ آپ اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کو کام رکھیں, سکون میں رکھیں. اب لوگ مذہب سے, اصل میں جو ہے نا ہمارا دین اتنا پیارا ہے اسلام,
کہ ہمیں ہر چیز کا جواب وہاں سے ملتا ہے، ہر چیز کا جواب ہم جو یہ ریویو بھی کر رہے ہیں یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ بہت سی باتیں جو ہیں ہمیں ویسے سمجھ نہیں آتی، تو ہم اس کو اس طرح بتاتے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہو تو کسی کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس کو سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک پہ تو یہ لاگو نہیں ہوتا، ہر ایک پہ اپلائی نہیں ہوتا، لیکن عام ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی کام رہنے کے لیے ہمارا مذہب تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس میں دعائیں بھی بتائی گئی ہیں، اس میں کام رہنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ کہ یقین ہونا چاہیے، یقین ہوگا نا تو ہم بہت سے اپنے رشتوں کو خاص طور پہ بچا سکیں گے۔ اور میں ایک بات یہ کہوں گی کہ اب اس میں صرف یہ نہ دکھائیں کہ سارا جو طوفان ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہے، میرے خیال میں شاید یہ دکھائیں گے کہ شاہجہاں جو ہے وہ بہت ہی ذلیل و خوار ہو رہی ہیں، وہ دیکھ کے شکستہ ہو جائیں گی، شکستہ ہو جائیں گی، ہر طرف سے۔ ہاں، لیکن شکستہ ہو کے صحیح راستے پہ آنا تو اتنا تو گڑبڑ کر دی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عام لوگوں کا ابھی تو ڈرامہ ہے، ختم ہو جائے گا جس بھی طرح ہے، کیونکہ یہ پہلے سے ریکارڈ ہو چکا ہے، تو اب ہماری بات تو اس میں نہیں آئے گی، لیکن ہم صرف اس لیے ہماری بات تو اس کو چینج نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ آلریڈی ریکارڈڈ ہے، لیکن ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اس طرح ڈراموں کو دیکھ کے بس اس سے کچھ نہ کچھ پازیٹیو سبق سیکھیں، پازیٹیو چیزیں سیکھیں۔ ارے کچھ نہیں تو ڈراموں میں پہنے جانے والے کپڑوں کو دیکھیں، وہ تو خوبصورت لگتے ہیں بعض وہ چیزیں بھی آپ کو مطلب فیسینیٹ کرتی ہیں۔ تو ان ڈراموں کے ساتھ جو ہے جو اس میں نیگیٹیوٹی دکھائی جا رہی ہے پلیز اس کو نہ فالو کریں اور اس کو اپنائیں نہیں کہ اس میں یہ دکھایا تھا تو میں نے بھی اب یہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں جو دکھا رہے ہیں وہ معاشرے کی کہانی ہے، اچھا بھی دکھائیں گے برا بھی دکھائیں گے، تو اچھائی کو اپنائیے اور برائی سے پرہیز کیجیے، یہی ہمارے ریویو کا مقصد ہے۔ بالکل، اور میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا I 100% اگری کہ اچھی بات آپ 5 منٹ کی ملاقات میں بھی کسی سے سیکھ سکتے ہیں، اور برائی جو ہے وہ ہمیشہ خود ایکسپیرینس کرنا ضروری نہیں ہے، تو ہمارے ڈرامے بھی آج کل وہ ایکسپیرینس آپ کو خود اس تجربے سے ایک گزرنے ماڈل بنا کے بتا رہے ہیں آپ ماڈل کو نا، بنا کے آپ ہاں کو بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور آج کل انٹرنیٹ بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ لوگوں کے ایکسپیرینس کے ان کی کیا کہتے ہیں اس کو سوانح حیات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کی بایوگرافیز آپ پڑھتے ہیں کہ ان کے ساتھ لائف میں کیا کیا ہوا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ منفی تجربات سے آپ خود گزریں اور اسی طرح سے بس آپ لرن کریں، نہیں، آج کل تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے دوسروں کے تجربے سے بھی دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اس میں پتہ ہے کیا ہے کہ جو اسکیری چیز اس میں دکھائی گئی ہے کہ وہ شاہجہاں کے ساتھ مکافات عمل دکھا رہے ہیں، رائٹ، دکھا رہے ہیں، لیکن جس سچویشن میں رومی نے اپنے آپ کو ڈالا ہے وہ ہاربل ہے، اس بہت ہاربل ہے، سچویشن میں کسی لڑکی کو اپنے آپ کو نہیں نہیں ڈالنا ڈالنا چاہیے، چاہیے، چاہے ماں باپ سے کتنے اختلافات ہوں، ماں باپ سے آپ کتنا ڈس ایگری کرتے ہوں، آپ کو لگتا ہو ماں باپ نے آپ کی حق تلفی کی ہے، لیکن ماں باپ کے گھر سے بھاگ کے ان کی رضا کے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے، الوپ نہیں کرنا چاہیے، اٹ از جسٹ ناٹ رائٹ، کہ ہمارے مذہبی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے، اور جہاں لڑکیاں اور لڑکے ایسے کر رہے ہیں تو جہاں پہ لڑکے اس عمل کے لیے راضی ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں اپنے ماں باپ راضی ہونا، میں آپ سے بھاگ کے شادی کر لوں گا، یا لڑکیاں کہتی ہیں کہ نہیں بھاگ کے شادی کر لیں گے، تو ان دونوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو انسان اپنی ساری زندگی ساتھ رہنے والے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کیا سنسیئر وہ آپ ہوگا، کے ساتھ بھی کیا سنسیئر رہے گا، یہ بالکل ضروری، صحیح بات ہے یہ۔ اور میں کہتی ہوں کہ گھر میں جو ہے خاندانوں میں محبت پیدا کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا اور مروت کا اور خلوص کا رشتہ قائم کیجیے، کیونکہ یہ سارے جو خاندان کے لوگ ہیں، آپ نے باہر تو جا کے سکون تلاش نہیں کرنا، اب رشتوں میں ہی محبت ہونی چاہیے، غلطی کی ہے کسی نے معاف کر دیجیے، اور خود بھی دوسروں کو معاف کر دیجیے، اور خود بھی بڑا دل کر کے سب کو گلے لگا لیجیے، یہی ہم لوگوں کا ریویو کرنے کا مقصد ہے کہ فیملی کو باندھ کے رکھیے، فیملی ایک بہت بڑی اکائی ہے، ایک ایسا قلعہ ہے جو ہر ایک کو ہر جگہ سہارا دیتا ہے۔ آپ کا خاندان، لوگ اپنا خاندان کرتے ہیں، نسب کی بات کرتے ہیں، میرا نسب اتنا اونچا، کیوں؟ وہ خاندان کی وجہ سے آتا ہے،
تو خاندان کو توڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے بڑھیں. انشاءاللہ اگلی ایک اور بات جو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایک اور بات جو آپ نے پہلے آپ نے ڈرامہ دیکھ کے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا تھا، وہ یہ کہ جب رومی کی منگنی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اسی گھر میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کو انوائٹ نہیں کرتے. ہاں وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ. تو وہ کہتی ہیں کہ اچھا ان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ان کے شوز میں جا کے دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ جب منگنی ہو رہی تھی، بات طے ہو رہی تھی، رشتہ آیا تھا تو ہم گھر میں رہتے ہیں، اسی گھر میں ہم کو نہیں بتایا گیا. تو نئے رشتے قائم کرتے وقت پرانے رشتوں کو کاٹنا، ان کو اگنور کرنا اچھی بات نہیں ہے. آپ نئے رشتوں کو، کیونکہ لڑکیاں خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے میں کہوں گی اور لڑکوں کے لیے بھی کہوں گی کہ آپ اگر خاندان کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، لڑکے کی شادی کر رہے ہیں یا لڑکی کی شادی کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کو اپنے خاندان کے ایک ایک فرد سے ملوائیے. ان کو بتائیے کہ بھائی اس لڑکی کے پیچھے پورا خاندان موجود ہے یا اس لڑکے کے پیچھے پورا خاندان موجود ہے، ورنہ لڑکے ان دوسری پارٹی کے لیے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے تو ہم جیسا چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں گے. لیکن جہاں خاندان ہوتا ہے نا بڑا، وہاں لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی، ان کو پتا ہوتا ہے کس کس کو جواب دیں گے اپنی غلطیوں کا. تو اتنے سارے لوگ ہیں ان کے یہاں تو خاندان ایک مضبوط قلعے کی طرح ہوتا ہے. خاص طور پہ شادیاں کرتے وقت اپنے خاندان کو آگے رکھیے. ان کے جو بھی میں بتا رہی ہوں بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ جب ہم لوگ بڑا مذاق بھی اڑاتے تھے. ایک چھوٹی سی بات میں بتاؤں گی کہ جب کہیں شادی ہوتی تھی نا تو دو باتوں کی ہمیں بڑی فکر ہوتی تھی. بھئی ہمارے ایگزام کے وقت میں شادی نہیں رکھا کریں. یہ ہم لوگ بات اپنے ماں باپ سے کہتے تھے. اور یقین کریں کہ شادیاں جو ہوتی ہیں وہ ایگزامز کے دنوں میں ہی چل رہی ہوتی تھی. 15 دن بعد جو ہے نا ہمارا پیپر ہوتا تھا اور گھر میں کسی کی نہ کسی کی شادی چل رہی ہوتی تھی. یہ خیر ایک الگ بات ہے. اور اگر جو لوگ ساتھ نہیں رہتے تھے تو ہمارے والدین کہتے ہیں ہمارے گھر آ کے شادی کر لو، مہندیاں جو ہوں گی وہ ہمارے گھر ہوں گی، چلیے بھی آپ کا کمرہ بھی گیا، یہ بھی گیا، وہ سب. یہ ہم لوگ کچھ نہیں کہتے تھے، مزہ آتا تھا اور ہم شریک بھی ہوتے تھے اور امتحان بھی ہم بڑی آسانی سے دیتے تھے. دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں کو ہنسی آتی تھی بہن بھائیوں کو کہ جب بھی کوئی شادی کا وہ آتا تھا تو ہم کہتے تھے دیکھنا اب وہ فلاں ہے نا وہ اپنا نکالیں گے. ان کو جا کے گھٹنے ٹیک کے ان کو منانا پڑتا تھا کہ بھائی خدا کے لیے خاندان کی شادی ہو رہی ہے ہمارے بچے کی، کوئی نہ کوئی ماموں چچا بہنوئی کوئی نہ کوئی ناراض ہوتا تھا. خاندان میں ایک نمونہ موجود ہوتا ہے. اور میں اپنے والدین کے ساتھ انڈیا بھی گئی تھی تو وہاں بھی ایک شادی چل رہی تھی. اب برابر میں بھی رہ رہی ہیں، مطلب وہ رشتہ دار ہیں وہ بھی. تو ان کی وہاں جھگڑا ہو گیا ہوگا آپس میں جو لوگ وہاں رہ رہے تھے. اچھا ہم تو گیسٹ تھے، ہم لوگ گئے تو میرے والد گئے ان کو منانے کے لیے. تو انہوں نے کہا نہیں جو یہاں رہتے ہیں وہی آئیں گے، آپ کیوں آئے ہیں؟ ارے بھائی ختم کریں. اور بات تو یہ خاندان والے بیٹھے ہوتے تھے اس وقت اپنا بغض نکالنے کے لیے. لیکن جب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ رویہ غلط ہے. اصل میں بات کیا ہے کہ میرا تو خیر اتنا وسیع تجربہ نہیں ہے جتنا آپ کا ہے، لیکن جن رشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، جو رشتوں سے باندھ کے اللہ تعالیٰ نے جو رشتے آپ کے لیے سلیکٹ کیے ہیں اور آپ کو باندھ کے بھیجا ہے، نئے رشتے باندھتے وقت، نئے رشتے جوڑتے وقت اگر آپ ان رشتوں کو توڑیں گے جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ آپ کی ذات کا حصہ ہیں، they define who you are. آپ ان رشتوں کو چھوڑیں گے تو پھر تو آپ ایک بہت ہی سسٹمیٹک چیز سے ٹکر لے رہے ہیں. تو جن رشتوں کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو ان میں باندھ کے بھیجا ہے، ان کو توڑ کے آپ نئے رشتے کیسے جوڑیں گے؟ یہ ایک بہت سوچنے سمجھنے والی بات ہے اور یہ ایک بہت توجہ طلب بات ہے، کیونکہ میں نے ایسے کسی رشتے کو پنپتے ہوئے نہیں دیکھا انفارچونیٹلی. ہم لوگوں نے بہت ڈفرینٹ کلچرز کی شادیاں اٹینڈ کی ہیں، صرف پاکستانی کلچرز میں بھی نہیں، لیکن انفارچونیٹلی دوسرے کلچرز میں بھی جہاں پہ ہم نے ایسی شادیاں دیکھی ہیں وہاں پر وہ شادیاں نہیں چلی ہیں. تو ایک بات یہ بھی ہم آپ کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ جو ہے اپنے رشتوں کو باندھ کے چلیں، رشتوں میں جو گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے اس کو صحیح کریں اور محبت، خلوص، رواداری کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ رکھیں اور بہت خوبصورت ٹائم گزاریں. دنیا میں آپ کو رشتے دیے ہیں اللہ میاں نے، ان کے ساتھ معاف کر کے اور آگے بڑھیں. خواہ مخواہ کا بغض کینہ پالنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو معاف کر کے آگے بڑھیں اور زندگی کو اور گلے لگا لیں. بھائی کوئی اتنی بات بری ہوتی نہیں ہے، لگ جاتی ہے کبھی، کسی کا دماغ چل جاتا ہے، کچھ بات نکل جاتی ہے، تو لہٰذا
اس کو سب کو ختم کر کے آگے بڑھیں. عام پریکٹس ہے جو میں بتا رہی ہوں, اور کوئی بات نہیں, محبتوں سے رہنا چاہیے. خاص طور پر خواتین کا دل بڑا ہونا چاہیے, اور وہ گلے لگا لیں سب کو, اور ایک دوسرے کو ٹائم دیں, رشتہ داروں کو ٹائم دیں, ان کے لیے ٹائم نکالیں, ان کے لیے اچھا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں. یہی ہمارا پیغام ہے سب کے لیے. بالکل. اور ہمارے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کیجیے تاکہ یو گیٹ نوٹیفیکیشنس ایوری ٹائم دیر از اے نیو ایپیسوڈ اپلوڈیڈ, اور آپ کو فوراً جو ہے وہ بیل آئیکن سے پتہ چل جائے گا کہ نیا ریویو جو ہے وہ اپلوڈ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ بات کہوں گی کہ پاکستانی ڈرامے ہوتے پیارے ہیں. میجورٹی آج کل کافی میننگ فل بن رہے ہیں. بیچ میں ایک ٹائم آیا تھا کہ they were just kind of like ایسا لگتا تھا کہ صرف جھگڑے چل رہے ہیں. بالکل جھگڑے چل رہے ہیں. لیکن آئی نو کہ میرے کچھ فیملی ممبرس اور کچھ فرینڈس جو پاکستانی نہیں ہیں, دوسرے مسلم ممالک کے ہیں, وہ بھی مجھے بات کہتے ہیں کہ پاکستان کے کیا ڈرامے بن رہے ہیں آج کل. وی وش کہ یہ ڈرامے جو ہیں وہ ہمارے کلچر میں بھی بنے, بیکاز وہ بہت سبق آموز ہیں. ہاں, اور زبان میں ڈب ہو جائے, ڈبنگ ہو جائے, یا وہ ہمارے ان کے, مجھے بہت سارے ایسے ریلیٹیوز نے جو پاکستانی نہیں ہیں, فرینڈس ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں, دوسرے مسلم ممالک سے, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کاش ایسے ڈرامے ان کی جگہ بھی بنے, ان کی کنٹریز میں بھی بنے. لیکن پاکستانی میڈیا جو ہے وہ بہت آگے ہے, تو ڈراموں سے اچھی باتیں اڈاپٹ کریں, بری باتوں سے دور رہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ 2 ایپیسوڈز جو ہیں ہم ان پہ بھی ریویو کریں گے. آئی نو کہ نیکسٹ ایپیسوڈ از دا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ, اس کے بعد فالوئنگ ویک جو ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا. تو ہم نے اس کو لیٹر ریویو کرنا شروع کیا, لیکن ہمیں بہت زیادہ بہت سالوں سے یہ فیڈ بیک مل رہی تھی کہ ہم کو جو ہے وہ وی شوڈ اسٹارٹ ریویوئنگ ڈراماز, اور اپنا پرسپیکٹیو دیں ڈفرینٹ کلچر سے, پاکستانی پرسپیکٹیو سے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ شروع کیا ہے, اینڈ وی ہوپ یو آر لائکنگ اٹ. لیکن ہمارے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب شیئر کیجیے, تاکہ سبسکرائب کرنے سے جب بھی وہ اپلوڈ ہوگا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا. بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے, اور انٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر آف یور سیلف, اپنا خیال رکھیے بہت زیادہ. اچھا, میں ایک اور کہنا چاہوں گی, اگر کامنٹس میں آپ کچھ ہمیں سجیشن دیں گے تو وہ یو آر ویلکم. آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اور یہ آپ کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں. ضرور ہم آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کریں گے. تو آئندہ اس کے لیے, اس کے ریویو کے لیے, تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ محبت سے رہیے, اور انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی بار ضرور ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.